السلام علیکم کلاس فیئر. آج ہم اسلامیات میں اپنا 3rd چیپٹر پڑھیں گے. مواخات مدینہ. مواخات کے مطلب ہوتے ہیں بھائی چارے کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مکہ کے بعد ہجرت سے جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی مکہ سے، تو اس وقت مکہ کے لوگ جو تھے وہ بہت خستہ حال تھے. ان کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر انہوں نے بغیر ساز و سامان کے ہجرت کر لی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جسے مواخات کہتے ہیں، یعنی بھائی چارہ. آئیے سبق کی ریڈنگ کر کے اس کو سمجھتے ہیں. ہجرت کر کے مسلمان جب مدینہ پہنچے تو بہت خستہ حال تھے. یہ لوگ اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار، مال اسباب، جائیداد، حتیٰ کہ بعض تو والدین اور بیوی بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تھے. دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا. انصار نے مہاجرین کو مدینہ میں کھلے دل سے خوش آمدید کہا. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے حکم پر مسلمان اچانک ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو وہ بے ساز و سامان تھے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھے. تو انصار نے جو مدینہ میں رہتے تھے مہاجرین کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا. لفظ انصار نصر سے نکلا ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ مدد کے. اس طرح انصار کا مطلب کیا ہوا؟ مدد کرنے والے یا مددگار. مہاجر کا لفظی مطلب ہے ہجرت کرنے والا. اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں. مواخات مدینہ. مواخات سے مراد ہے بھائی چارہ. مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا مثالی رشتہ قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بلایا اور انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا. انصار کون؟ جو مدینہ میں رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں. کون؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ تمہارے بھائی ہیں. مواخات کے موقع پر 45 مہاجرین موجود تھے اور اتنے ہی انصار تھے. یعنی جو مکہ سے آئے تھے وہ بھی 45 تھے اور جو مدینہ میں تھے وہ بھی 45 تھے، یعنی کل 90 آدمی تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بلاتے اور ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرماتے کہ آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. زندگی میں تم ایک دوسرے کے غمخوار اور موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہو. یعنی زندگی میں تمہارا غم تمہاری خوشی ایک سی ہے اور موت کے بعد بھی تم ایک دوسرے کے مال کے اور رشتے کے وارث ہو. وراثت کا یہ حکم غزوہ بدر تک قائم رہا. غزوہ بدر ہوئی تھی سن 2 ہجری میں. سن 2 ہجری تک مواخات کا یہ رشتہ جو ہے وہ قائم رہا. سن 2 ہجری کے بعد یہ جو بھائی چارے کے رشتے کا میں جو وراثت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا. اور غزوہ بدر کے بعد جب مہاجرین کی حالت بہتر ہو گئی اور انہیں مدد کی ضرورت نہ رہی تو قرآن کریم کی یہ آیت اتری کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یعنی اور رشتہ دار ایک دوسرے کے مال کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی غزوہ بدر سے پہلے جو مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا تھا اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا وارث بنایا تھا، غزوہ بدر کے بعد یہ حکم جو ہے وہ ملتوی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نیا حکم آیا کہ ایک دوسرے کے مال پہ زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے انصار مدینہ کا ایثار. انصار کون؟ جو مدینہ میں رہتے تھے. ایثار معنی ہوتا ہے قربانی، یعنی اپنی ضرورت پر کسی دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا ایثار کہلاتا ہے. انصار نے اس موقع پر مثالی جانثاری کا ثبوت دیا. وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے اور تمام سامان پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سے آدھا مال تمہارا ہے اور آدھا ہمارا. مکہ کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے. مکہ کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت. لیکن انصار کے پاس باغات تھے، یعنی وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے اس لیے کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے. انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے اور پیداوار میں برابر کا حصہ ہوگا، یعنی اس سے جو فائدہ ہوگا اس میں مہاجرین کا بھی حصہ ہوگا. یوں انصار کے باغات کی آمدنی سے مہاجرین کو بھی حصہ ملتا تھا. اسی طرح اگر انصار کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی کو پیشکش کی کہ میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو. یعنی اس طریقے سے
ایثار کی بہترین مثال پیش کی کس نے؟ انصار مدینہ نے۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے مہاجرین کی خودداری۔ خودداری یعنی عزت نفس۔ مہاجرین کون؟ جو مکہ سے آئے ہیں۔ مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم خود محنت مزدوری کریں گے۔ ان میں سے اکثر نے تجارت شروع کر دی اور انصار پر بوجھ بھیجنے کے بجائے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے گھر کی اشیاء پیش کر کے آدھا مال لینے کی درخواست کی اور اپنی 2 بیویوں کو پیش کر کے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پسند کرتے ہیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کر لینا۔ اس پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ سب مال آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیجیے۔ یہ آپ کی خودداری تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کچھ گھی اور پنیر خرید کر بنو قینقاع کے بازار میں تجارت شروع کی۔ بنو قینقاع قبیلے کا نام ہے، اس کا ایک بازار تھا۔ حضرت سعد نے وہاں پہ تجارت کرنی شروع کی اور تھوڑے عرصے میں مالدار ہو گئے۔ انصار نے اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکایا اور بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی۔ دوسری طرف مہاجرین نے بھی ان کی پیشکش سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اپنی محنت سے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ یہ بھائی چارے اور ایثار کی ایک عظیم مثال ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس سبق میں ہم نے مہاجرین کی خودداری اور انصار کے ایثار کے بارے میں پڑھا۔ یہ رشتہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس رشتے کا بہت فائدہ ہوا، اسلام کو پھیلنے میں مدد ملی اور لوگوں کو اس رشتے کے ذریعے آزمایا گیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، انصار بھی اور مہاجرین بھی۔ آئیے اب ہم اس سبق کا کام کرتے ہیں۔ سبق کی ہیڈنگ ڈالیے، اس کے بعد سوال نمبر 1 لکھیے، مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیے، مواخات مدینہ سے مراد ہے بھائی چارہ۔ مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا مثالی رشتہ قائم کیا۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو حضرت انس بن مالک کے مکان پر بلایا اور انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ مواخات کے موقع پر 45 مہاجرین موجود تھے اور اتنے ہی انصار، یعنی کل 90 آدمی تھے۔ اس کے بعد آپ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو بلاتے اور ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرماتے کہ آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، زندگی میں تم ایک دوسرے کے غمخوار اور موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہو۔ سوال نمبر 2، انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب، انصار نے اس موقع پر مثالی جانساری کا ثبوت دیا۔ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے اور تمام سامان پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سے آدھا مال تمہارا ہے اور آدھا ہمارا۔ مکہ کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے لیکن انصار کے پاس باغات تھے۔ مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے اس لیے کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے کہا کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے اور پیداوار میں برابر کا حصہ ہوگا۔ یوں انصار کے باغات کی آمدنی میں مہاجرین کو بھی حصہ ملتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی انصار کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی کو پیشکش کی کہ میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ سوال نمبر 3، مہاجرین کی خودداری پر نوٹ لکھیے۔ جواب میں ہیڈنگ ڈالیے، مہاجرین کی خودداری۔ اگلی لائن سے لکھیے، مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم خود محنت مزدوری کریں گے۔ ان میں سے اکثر نے تجارت شروع کر دی اور انصار پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گھی اور پنیر خرید کر بنو قینقاع کے بازار میں تجارت شروع کی اور تھوڑے عرصے میں مالدار ہو گئے۔ انصار نے اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکایا اور بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی۔ دوسری طرف مہاجرین نے بھی ان کی پیشکش سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اپنی محنت سے روزی کمانے پر کو ترجیح دی۔ یہ بھائی چارہ ایثار کی ایک عظیم مثال ہے۔ اب ہیڈنگ ڈالیے، مختصر سوالات۔ اس میں پہلا سوال لکھیے،
مسلمان کس حالت میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے؟ جواب لکھیے۔ ہجرت کر کے مسلمان جب مدینہ پہنچے تو بہت خستہ حال تھے۔ یہ لوگ اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار، مال اسباب، جائیداد، حتیٰ کہ بعض تو والدین اور بیوی بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تھے۔ دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ سوال نمبر 2، لفظ انصار سے کیا مراد ہے؟ جواب، لفظ انصار نصر سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں مدد کے۔ اس طرح انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے یا مددگار۔ سوال نمبر 3، مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جواب، مہاجر کا لفظی مطلب ہے ہجرت کرنے والا۔ اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، مواخات کے موقع پر کون انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بنے؟ ان کے نام لکھیے۔ جواب، مواخات کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ سوال لکھیے، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال لکھیے، کون سے صحابی بہت مالدار تھے؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، مدینہ کے لوگوں نے محبت اور ہمدردی سے کس کی ہر ممکن مدد کی؟ مہاجرین کی۔ نمبر 3، مسجد نبوی کی تعمیر سے لوگوں کے درمیان کس نے جنم لیا؟ بھائی چارہ نے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو کن صحابی کے گھر جمع کیا؟ جواب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 5، مواخات مدینہ کے بعد کس کی مثالیں قائم ہوئیں؟ اثار اور اخوت کی۔ سوال نمبر 6، مدینہ سے خالی ہاتھ کون آئے تھے؟ مہاجرین۔ سوال نمبر 7، مکہ کے لوگوں کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت۔ سوال نمبر 8، مدینہ کے انصار کیا کام کرتے تھے؟ کھیتی باڑی۔ سوال نمبر 9، مواخات سوال نمبر 8 تک آپ کے ایک لفظی سوالات ہیں۔ ایک لفظی سوالات کے بعد آپ کتاب میں موجود صفحہ نمبر 37 پر موجود سوال نمبر 2، 3 اور 4 یہ کتاب میں بھی کریں گے اور کاپی میں بھی کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ دیش کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ نمبر 2، لفظ انصار نصر سے نکلا ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ مدد کے ہیں۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے کو ڈیش کہا جاتا ہے؟ مہاجر۔ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ڈیش کا مثالی رشتہ قائم کیا؟ مواخات کا مثالی رشتہ قائم کیا۔ نمبر 5، انصار نے اس موقع پر مثالی ڈیش کا ثبوت دیا، ایثار کا ثبوت دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملوں کے سامنے درست اور غلط جملوں کے سامنے غلط لکھیے۔ ہجرت کر کے مسلمان جب مدینہ پہنچے تو بہت خوشحال تھے۔ غلط، کیونکہ وہ بہت خستہ حال تھے۔ مواخات کے موقع پر 90 مہاجرین موجود تھے اور اتنے ہی انصار۔ جی نہیں، اس لیے اس کا جواب ہوگا غلط، کیونکہ 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے تو کل 90 تھے۔ نمبر 3، مکہ کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے لیکن انصار کے پاس باقات تھے۔ جی بالکل درست۔ مہاجرین اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ بالکل درست۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ایوب انصاری کا بھائی بنایا گیا تھا۔ جی نہیں، غلط۔ نمبر 4 ہے، لائن لگا کر کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے الفاظ کا تعلق قائم کیجیے۔ پہلا ہے، کھلے دل سے خوش آمدید۔ کس نے کیا تھا؟ کھلے دل سے خوش آمدید کس نے کیا تھا؟ انصار نے کیا تھا۔ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے۔ حضرت انس بن مالک کے مکان پر کیا ہوا تھا؟ مواخات مدینہ۔ وراثت کا حکم کب تک رہا تھا؟ غزوہ بدر تک۔ مہاجرین کی ترجیح کیا تھی؟ یعنی مہاجرین اول طور پہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اپنی محنت سے روزی کمانا چاہتے تھے۔ یہ تینوں سوال کتاب اور کاپی دونوں میں کیجیے۔ کام کو صفائی سے اور طریقے سے کیجیے۔ تھینک یو۔
اس کے بعد پیج نمبر 38 کا کوشچن نمبر 5 آیت پڑھیے اور ترجمہ لکھیے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اس کا ترجمہ ہے اور رشتہ دار ایک دوسرے کے بریکٹ میں لکھیے مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ سوال نمبر 6 مواخات مدینہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 3 جملوں میں لکھیے۔ نمبر 1 اخوت یعنی بھائی چارہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2 مواخات مدینہ سے ہمیں انسانی جان کی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3 مواخات مدینہ سے ہمیں ایثار کا اور خودداری کا سبق ملتا ہے۔ یہ دونوں سوال بھی کتاب اور کاپی دونوں میں کیجیے۔ شکریہ۔